السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں غسل کا مکمل طریقہ کہ غسل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اصل طریقہ ہے کیا۔ اچھا، سب سے پہلے میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ نہانا اور غسل کرنا یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ غسل کے اندر آپ بالکل پاکی کے اندر آ جاتے ہیں، جبکہ اکیلا نہانے کے اوپر یا جسم کے اوپر پانی بہا لینے سے مکمل جسم پاک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ غسل کریں، غسل جنابت ہو، غسل حیض ہو، کوئی بھی غسل ہو، تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ مکمل پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر غسل کریں۔ تو غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں غسل کرنے کس کا لگاؤں، غسل جنابت ہے یا غسل حیض ہے یا کوئی اور۔ آپ نے اپنے دل میں ارادہ کرنا ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، جہاں جہاں پر غلاظت لگی ہے اس کو صاف کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے مکمل وضو کرنا ہے، نماز والا، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے پہلے جو ہم مکمل وضو کرتے ہیں وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے پانی لینا ہے۔ پانی لینے کے بعد اپنے بالوں کا خلا کرنا ہے۔ بالوں کا خلا اس حد تک کرنا ہے کہ جو پانی ہے وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ بالوں کی جڑوں تک جب پانی پہنچ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ پانی کو اپنے پورے جسم پر بہانا ہے۔ اور پانی کو پورے جسم پر بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی دائیں جانب سے سٹارٹ ہونا ہے اور بائیں جانب جانا ہے، کہ پہلے آپ نے اپنی دائیں جانب میں پانی ڈالنا ہے، بعد میں اپنی بائیں جانب میں پانی ڈالنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم پر پانی بہا لینا ہے۔ اور جب آپ نے دائیں جانب سے بائیں جانب پانی ڈال رہے ہونا، اسی کے دوران آپ نے اپنے پورے جسم کو اچھے طریقے سے ملنا ہے۔ ملنے کے بعد آپ اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہا سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی مکمل غسل کا جو سنت کے مطابق طریقہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل کا ارادہ فرماتے تو وہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوتے، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوتے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل وضو کرتے نماز والا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے، یہاں تک کہ پھر اپنے بالوں کو ملتے، اور اس کے بعد اپنے جسم پر پانی بہاتے۔ اور پانی جب بہاتے سب سے پہلے اپنے دائیں جانب اور پھر بعد میں بائیں جانب، اور اس دوران اپنے جسم کو اچھے طریقے سے ملتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل پتہ چل جاتا، کہ تسلی ہو جاتی کہ اب جسم کا ہر حصہ تر ہو گیا ہے، جلد تر ہو گئی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے جسم کے اوپر اچھے سے پانی بہا لیتے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث کے اندر، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت کا ارادہ فرماتے تو آپ دودھ کے ڈول جتنا برتن منگواتے۔ منگوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے۔ وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کے اوپر پانی بہاتے۔ سب سے پہلے آپ اپنی دائیں جانب، بعد میں آپ اپنی بائیں جانب پانی بہاتے۔ یہ مکمل طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کرنے کا۔ اور بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خدشہ ہے کہ غسل اور نہانے کے اندر شاید کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ ڈفرنس ہے، کیونکہ نہانے کے اندر صرف ہم نے اپنے جسم کے اوپر پانی بہانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کوئی صابن وغیرہ مل لیا اور کپڑے پہن لیے۔ لیکن غسل کے اندر آپ کے سامنے ہے، پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، کیونکہ اس کے اندر مکمل پاکی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور مکمل وضو تو ویسے انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے یہ ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کریں، اپنے بالوں کا خلا کریں، پھر دائیں جانب پھر بائیں جانب پانی بہائیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔